تاریخ میں کچھ حکمران ایسے گزرے ہیں جن کی طاقت کی بھوک کی کوئی حد نہیں تھی، اور اس بھوک کو مٹانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ آج ہم ایک ایسے ہی حکمران کی کہانی سنیں گے، ہندوستان کا سلطان علاء الدین خلجی۔ اچھا، اس کی حکومت کا اندازہ صرف ایک قانون سے لگایا جا سکتا ہے۔ سوچئے، اگر کوئی دکاندار وزن کم تولتا تو سزا کیا تھی؟ اس کے جسم سے اتنا ہی گوشت کاٹ لیا جاتا تھا۔ جی ہاں، یہ کوئی مذاق نہیں تھا، یہ صرف ایک قانون نہیں تھا، یہ اس کے خوف کے راج کا ایک کھلا اعلان تھا۔ تو یہ بادشاہ تھا کون؟ یہ تھا سلطان علاء الدین خلجی، ایک ایسا نام جس کے ساتھ طاقت، بربریت اور ساتھ ہی ساتھ کچھ حیران کن اصلاحات بھی جڑی ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ تخت تک پہنچا کیسے؟ اور اس کی کہانی وہ تو دھوکے اور خون سے شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے کہانی کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، چاچا کا قتل اور دہلی پر قبضہ۔ خلجی کی کہانی کی جڑیں دراصل اس کے اپنے خاندان میں ہی تھی، ایک ایسا خاندان جہاں اسے محبت سے زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیں، اس کی پرورش تو اس کے چچا سلطان جلال الدین نے ہی کی تھی، لیکن اس کی اپنی بیوی جو کہ ایک شہزادی تھی، اسے ہر وقت تانے دیتی تھیں کہ وہ شاہی خاندان سے نہیں ہے، اور یہی روز روز کی تذلیل اس کے دل میں ایک آگ کی طرح بھڑک اٹھی، ایک ایسی آگ جسے صرف تخت ہی بجھا سکتا تھا۔ تو اس نے اپنے ہی چچا کو ختم کرنے کا ایک منصوبہ بنایا، بہت سوچا سمجھا منصوبہ۔ پہلے تو اس نے ایک جھوٹا خط لکھا، معافی مانگی اور سلطان کو ایک نجی ملاقات کے لیے بلا لیا۔ جب سلطان کشتی سے اترا تو خلجی سیدھا اس کے قدموں میں گر گیا، اور جیسے ہی سلطان نے اس سے پیار سے اٹھا کر گلے لگایا، اس نے اپنے چھپے ہوئے قاتلوں کو اشارہ دے دیا۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا، اقتدار پر قبضے کا ایک سرد بے رحم اعلان۔ مگر صرف قتل سے دہلی فتح نہیں ہو سکتا تھا، لوگوں کا دل بھی جیتنا تھا۔ تو خلجی نے کیا کیا؟ اس نے منجنیکوں میں پتھروں کی جگہ سونے کے سکے بھروائے اور پورے شہر پر ان کی بارش کر دی، بالکل ایک سونے کی بارش۔ اور اس سونے کی چمک میں لوگ مقتول سلطان کو بھول گئے اور خلجی نے ان کی وفاداری خرید لی۔ اب آتا ہے کہانی کا دوسرا حصہ، منگولوں سے ٹکراؤ۔ خلجی ابھی ٹھیک سے تخت پر بیٹھا بھی نہیں تھا کہ شمال سے ایک طوفان نے دستک دی، ایک ایسا طوفان جو اس کی نئی سلطنت کو نقشے سے مٹا سکتا تھا۔ اور یہ طوفان تھے منگول، 13ویں صدی کی سب سے بڑی سپر پاور۔ ان کی پہچان ان کی بربریت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جتنی بڑی فتح حاصل کرتے، دشمنوں کی کھوپڑیوں کا اتنا ہی اونچا مینار تعمیر کرتے تھے، اور اب یہی فوج ہندوستان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک عام فوج کام نہیں آ سکتی تھی، خلجی کو کچھ نیا کرنا تھا، تو اس نے ہندوستان کی پہلی سٹینڈنگ آرمی یعنی ایک مستقل فوج بنائی۔ پھر اس نے ایک اور کمال کا کام کیا، سپاہیوں کو جاگیر یا زمین کے بجائے نقد تنخواہیں دینا شروع کیں، تاکہ ان کی وفاداری صرف اور صرف ریاست سے ہو۔ بھرتیاں بھی خاندان دیکھ کر نہیں بلکہ قابلیت کی بنیاد پر کی جاتی تھی، یہاں تک کہ کرپشن روکنے کے لیے گھوڑوں پر بھی نشان لگائے جاتے تھے، بالکل آج کی لائسنس پلیٹس کی طرح۔ اور ان سب اصلاحات کا نتیجہ کیا نکلا؟ 5 لاکھ سپاہیوں کی ایک زبردست پیشہ ور فوج۔ ذرا سوچئے، اس زمانے میں 5 لاکھ کی فوج، یہ ایک بہت بڑی طاقت تھی جو ہندوستان کے دفاع کے لیے اب تیار کھڑی تھی۔ لیکن جنگیں صرف تعداد سے نہیں جیتی جاتیں۔ خلجی کا سب سے بہترین جرنیل تھا ظفر خان۔ وہ جوش میں آ گیا اور سلطان کے حکم کے بغیر ہی منگولوں پر حملہ کر دیا، اور بس وہ منگولوں کی ایک مشہور چال میں پھنس گیا۔ منگولوں نے پیچھے ہٹنے کا ناٹک کیا اور ظفر خان کو مرکزی فوج سے میلوں دور لے جا کر گھیر لیا۔ سب کو لگا کہ خلجی اسے بچانے کے لیے فوج بھیجے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا جواب صاف اور بے رحم تھا: میں کسی ایسے شخص کی مدد نہیں کرتا جو میرے حکم کے بغیر کام کرے، چاہے وہ میرا بہترین جرنیل ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب صاف تھا، اس کے لیے مطلق حکم کی تعمیل کسی بھی جرنیل کی جان سے زیادہ قیمتی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، بازار، جاسوس اور دہشت۔ اب دیکھیں، اتنی بڑی فوج کو تنخواہ دینے کے لیے پیسہ بھی تو چاہیے تھا، بہت سارا پیسہ۔ اور اس مسئلے کا خلجی نے جو حل نکالا وہ اس کی فوجی اصلاحات سے بھی زیادہ انقلابی تھا۔ تو سوال وہی ہے کہ آخر وہ خزانے کو خالی کیے بغیر اتنی بڑی فوج کا خرچ کیسے اٹھا رہا تھا؟ اس کا جواب اس کی معاشی پالیسیوں میں ہے، اور یقین مانیں یہ پالیسیاں آج بھی ماہرین کو حیران کر دیتی ہیں۔ خلجی نے مارکیٹ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، مطلب ایک سوئی سے لے کر ایک گھوڑے تک ہر چیز کی قیمت خود سلطان طے کرتا تھا۔ اناج کی ذخیرہ اندوزی پر مکمل پابندی تھی۔
सारा अनाज सरकारी गोदामों में रखा जाता था और सारा सामान भी सिर्फ सरकारी ट्रांसपोर्टर्स के जरिए बाजार में आता था। इसका नतीजा क्या हुआ? महंगाई यानी इन्फ्लेशन तकरीबन खत्म हो गई और एक कम तनख्वाह वाला सिपाही भी एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता था। लेकिन सवाल यह है कि इन कवानीन पर अमल कौन करवाता था? इसके लिए था एक जबरदस्त जासूसी का निजाम। हर बाजार के लिए एक कंट्रोलर, इस कंट्रोलर पर नजर रखने के लिए एक इंटेलिजेंस ऑफिसर और फिर इन दोनों पर नजर रखने के लिए खुफिया जासूस, जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता था। और ये तीनों अपनी अलग अलग रिपोर्टें सीधा सुल्तान को भेजते थे। मतलब किसी को भरोसा नहीं था कि कौन किस पर नजर रखे हुए है। और अगर कोई हिम्मत कर भी लेता इन कवानीन को तोड़ने की, तो सुने, जब कुछ लुटेरे ताजरों ने इसके निज़ाम को चैलेंज किया तो खलजी ने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3000 डाकुओं को सरेआम फांसी दी और उनकी लाशें सड़कों पर लटका दी। ये सिर्फ सज़ा नहीं थी, ये एक पैगाम था सबके लिए, इस सल्तनत में जुर्म की कोई जगह नहीं। और अब हम पहुंचे हैं आखिरी हिस्से की तरफ, खुलजी की सल्तनत और इसका मुतलक कंट्रोल। फौज और मईशत पर तो उसने कब्जा कर लिया था, अब इसकी नज़र मुआशरे पर थी। इसका मकसद सिर्फ बगावत को दबाना नहीं था, बल्कि बगावत के ख्याल तक को जड़ से ख़त्म करना था। और इसकी वजह क्या बनी? उसके अपने भतीजे ने उस पर कातिलाना हमला किया। जब अपने ही खून ने धोखा दिया तो खुलजी ने फैसला किया कि वो हर उस चीज़ को ही ख़त्म कर देगा जो किसी भी किस्म की साजिश या बगावत की वजह बन सकती है। इसकी सोच बहुत सीधी थी। उसे लगा कि शराब की महफिलों में साजिशें होती हैं, ठीक है, शराब पर ही पाबंदी लगा दो। जिस्म फरोशी एक मसला है, तमाम तवाइफों की ज़बरदस्ती शादियां करा दो। उसे लगा कि अमीर खानदान आपस में शादियां करके ताकतवर हो जाते हैं, तो हुक्म जारी कर दिया कि कोई भी अमीर सुल्तान की इजाज़त के बगैर ना कोई पार्टी कर सकता है ना शादी। यानी उसने मुआशरे की हर रग को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश की। उसका जासूसी का निज़ाम इतना कमाल का था और उसका खौफ इतना था कि लोग आपस में सरगोशियां करते थे कि सुल्तान के पास कोई जिन है जो उसे लोगों के दिलों के राज भी बता देते हैं। ये वो दौर था जब वाकई दीवारों के भी कान थे और वो कान सीधे सुल्तान के दरबार तक पहुंचते थे। लेकिन इस बेपनाह खौफ का एक बहुत ही अजीब नतीजा भी निकला। सल्तनत इतनी महफूज हो गई कि तारीख में लिखा है कि एक अकेली लड़की सर पर सोने से भरी टोकरी लेकर सल्तनत के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकती थी और कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करता था। ये था मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ जो मुकम्मल खौफ की बुनियाद पर कायम किया गया था। तो फिर आखिर अलाउद्दीन खुलजी था कौन? एक जालिम, एक अफरीत जिसने खौफ पर एक सल्तनत खड़ी की, या एक निजात दहिंदा जिसने हिंदुस्तान को मंगोलों की तबाही से बचाया और एक ऐसा निज़ाम कायम किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती? शायद वो दोनों ही था, और यही सवाल उसकी मिरास को आज भी तारीख की सबसे पेचीदा पहेलियों में से एक बनाता है।